اور ان کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے، جوڈیشری کو، ججوں کو اور وکیلوں کو، کہ سب سے پہلے پھر انہیں کو پھانسی ٹانکا جائے گا درختوں پہ اگر لوگوں کو انصاف نہیں دیا انہوں نے۔ اس ملک میں انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو وکیل ہے، ہم صاف بات کر رہے ہیں، آج چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں کو جن کو شریعت کے مطابق اگلے دن پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، یہ لاکھوں روپے فیس لے کے بری کرا دیتے، کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس ملک میں؟ صحیح، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جو بدترین کرپٹ لوگ ہیں، جب بدترین کرپٹ لوگ ہیں، خود میں صاف بات کروں گا کہ زرداری صاحب پر کتنے کرپشن کے کیسز ہیں، اور کون سا زرداری صاحب کا وکیل جن کو ڈیفینڈ کرتا تھا جا کے، جو آج لائر موومنٹ کے سربراہ بنے ہوئے ہیں، کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ ملک کو کون سی کتنی بڑی خیانت کی ہے زرداری نے؟ کیسے ڈیفینڈ کرتے تھے ان کو جا کے یہ لوگ؟ صحیح۔ اور کیوں یہ سارے لائر جو ہیں یہ این آر او سے بات نہیں کرتے کہ ملک کے خلاف خود سب سے بڑی خیانت این آر او ہوئی ہے اور این آر او کے خلاف یہ تحریک چلنی چاہیے؟ یہ ساری باتیں اب قوم دیکھے گی، اور اب اس ججوں کے پاس، ان وکیلوں کے پاس، ان سیاستدانوں کے پاس، اس میڈیا کے پاس اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اب غلطی کی صورت میں یہ خوریز انقلاب آئے گا۔ یہ انقلاب یا فوج کے ذریعے آئے گا یا طالبان نما لوگوں کے ہاتھوں آئے گا، لیکن اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے اس قوم کے پاس۔ صحیح۔ زاہد بھائی یہ بتائیے گا، جو پچھلے چند دنوں میں ہوا، جو چینجز لائی گئی، جو سسٹم کو چینج کیا گیا، زرداری صاحب کو آخر کیا کہا گیا کہ وہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ ایک ایسے جج کو وہ ری انسٹیٹ کرے جو این آر او کے خلاف جس کا گیون سٹانس ہے؟ اب کیا آپ کے خیال میں کیا چودھری افتخار صاحب جو ہیں وہ طریقے اور یہ سارا کچھ جو ہے این آر او وغیرہ جو ہے اس کو کیا وہ نہیں لیں گے، کورٹ میں اس کے اوپر فیصلے نہیں کیے جائیں گے؟ دیکھیے، زرداری صاحب تو راضی نہیں ہوئے، جو فیصلہ ہوا ہے لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر، یہ فیصلہ ان پر مسلط کیا گیا، یہ فیصلہ ان کو تھریٹ کر کے کرایا گیا ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے، اگر فساد برپا ہوتا ہے، کیونکہ فوج مظاہرین کو روکے گی نہیں، پولیس اور رینجر سے یہ قابو میں آنے والے نہیں ہیں، تو اس صورت میں پھر ملٹری ٹیک اوور ہوگا اور آپ کے پاس کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں رہ جائے گی۔ آپ کے پاس اپنی بچی کچی عزت بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ خاموش ہو کے پہلے بیٹھ جائیے، جب پرائم منسٹر اعلان کرے گا تو آپ نے مزاحمت نہیں کرنی۔ ان کو چوائس دی ہی نہیں گئی تھی، ان کو پریکٹیکلی سیٹ کیا گیا تھا کہ آئدر یو کوآپریٹ اور یو ول بی ڈیپوزڈ، سمپل ایز دیٹ۔ اور وہ کوئی خوش نہیں ہے، ان کی مرضی سے نہیں ہوا یہ سب کچھ، اور آئندہ بھی جو کچھ ان کے خلاف ہوگا، جو ان کے خلاف ایک سرکل تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے اپنے لوگ، شہری رحمان کا چھوڑ کے جانا ایک بہت بڑی سیٹ بیک تھی ان کے لیے، پھر پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ، نائب خان ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کھلم کھلا ان کے خلاف بات کرنا شروع کر دی ہے۔ میڈیا نے براہ راست، جس طرح انہوں نے جیو کو بین کیا تو پورا جیو اب بذات خود تلواریں نکال کر ان کے مقابلے پر آ گیا۔ انہوں نے تو خودکشی خود کی ہے، ان کو کسی دوسرے نے نہیں مارا۔ تو لہٰذا جہاں تک اب چیف جسٹس کا تعلق ہے، آئی ایم ناٹ گیونگ اینی کامنٹس ہیئر۔ آئی نو ان کا پریویس اسٹینڈ این آر او کے خلاف ہی تھا، لیکن اب اصل امتحان ان کا اب آئے گا کہ جب وہ این آر او کے معاملے پر بذات خود اپنے کرسی پر بیٹھ کر اس کیس کو منگوائیں گے اور فیصلہ کریں گے۔ اگر وہ این آر او کو کینسل کر دیتے ہیں، وہ پاکستان کے بہت بڑے ہیرو، جنرلی ہیرو بن جائیں گے۔ ابھی تک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کے لیے ہم ان کو اوپر لے کر آئے ہیں، اصل امتحان چیف جسٹس کا اب شروع ہوگا۔ لیٹس سی واٹ ہی ڈز۔ صحیح۔ اب جب بات اس کی ہوگی کہ این آر او کو تبدیل کیسے کیا جائے اور این آر او میں چینجز کو کیسے لائے جائیں، یہ بات تو کلیئر ہے زاہد بھائی کہ جو پریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان از انڈیمنیفائڈ فرام اینی تھنگ۔ No court of law in Pakistan can take a stand against him under the Constitution of Pakistan. Well, when we talk about، جب ہم اس چیز کے اوپر گفتگو کریں گے کہ کیا پرائم منسٹر صاحب کے جو سٹینڈ ہے، جو ابھر کے سامنے آئے ہیں، وہ بھی اس این آر او کو سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اب زرداری صاحب کو تو چیف جسٹس صاحب ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہے۔ رہ گئی بات چیف جسٹس صاحب کی، تو اگر خالی این آر او کو ریموو کیا جائے تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ زرداری صاحب پہ تو اس کا افیکٹ نہیں آئے گا، اور اس ریموول سے، جو این آر او کی ریموول ہے، اس سے حکومت کو یا باقی لوگوں کو what is the basic benefit they will get out of it؟ دیکھو علی، سب سے بڑی بات قانون کی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ قانونی نکات کیا کہتے ہیں اور لیگل ٹیکنیکلٹیز کیا کہتی ہیں، بات اخلاقیات، morality، شریعت، دین اور تہذیب کی ہے۔ جب ایک دفعہ وہ بے شک وہ پریزیڈنٹ بن کے بیٹھے رہے اور قانون یہ کہتا ہو کہ وہ انڈیمنیفائی ہو گئے، لیکن یہی قانون یہ بھی کہتا ہے، یہی کانسٹیٹیوشن یہ بھی کہتا ہے کہ ایک کرپٹ، چور اور بدکار شخص اس پاکستان کا صدر نہیں بن سکتا۔ یہی قانون، یہی کانسٹیٹیوشن یہ بات کہتا ہے کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کے احکامات کو کھلم کھلا فلاؤٹ کرتا ہو،
شرابی ہو, بدکار ہو, زانی ہو, سور کھاتا ہو, وہ اس ملک میں کوئی حکمران نہیں بن سکتا. اس ملک کے حکمرانوں کا کردار یہ ہے. یہ لوگ کانسٹیٹیوشن اور قانون کی بات کرتے ہیں, لیکن جہاں پہ قانون کے وہ شکیں آ جائیں جن کا تعلق اسلام اور مسلمان اور شریعت اور دین سے ہے, وہاں نعوذ باللہ اس کو بھی ٹوکروں میں اڑا دیتے ہیں. اگر این آر او کینسل ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات یہ مورل وکٹری ہوگی اس پوری قوم کے لیے کہ ایک کرپٹ ناپاک شخص زبردستی امریکن پریشر پر این آر او کے ذریعے دھل کر ملک کا صدر بنایا گیا تھا. اور پھر پارلیمنٹ کی نیشنل اور لیگل ذمہ داری بنتی ہے کہ صدر کو امپیچ کریں اور امپیچ کر کے اس کو باہر نکالیں, اور جب وہ صدر نہیں رہے گا پھر اس پر تمام مقدمات دوبارہ قائم کیے جائیں جو این آر او کے تحت معاف کیے گئے تھے. یہ پروسیس ابھی ختم نہیں ہوا ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. اصل کھیل تو اب شروع ہوگا. بڑے بڑے لوگوں کے امتحان آئیں گے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ پارلیمنٹ ایک این آر او سے دھلے ہوئے کرپٹ انسان کو پروٹیکٹ کرتی ہے یا اپنا پاکستان کی طرف جو عہد جو اوتھ اس نے لیا ہے, پاکستان کے آئین پہ, قرآن پہ, اللہ رسول پہ جو اوتھ انہوں نے لیا ہے, اس اوتھ کو پورا کرنے کے لیے یہ اپنے مفادات کے خلاف بھی کام کرتی ہے نہیں, کیونکہ بڑے بڑے لوگ اس پارلیمنٹ میں حکومت میں ایسے ہیں جن کو این آر او کے ذریعے بینیفٹ ملا ہوا. لیکن زاہد بھائی جو ایک اور چیز بڑی کلیئر ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے, میں جب کچھ عرصہ پہلے کچھ اینالسٹ سے گفتگو کر رہا تھا, ریٹائرڈ جنرلز بھی تھے, کچھ سیکورٹی اینالسٹ بھی تھے, میری احمد قریشی سے آن دا ریکارڈ اس بارے میں گفتگو ہوئی اور ان کا انٹرویو بھی موجود ہے اس وقت ہماری ویب سائٹ پہ. احمد قریشی ہمسیلف سیڈ اور بالکل ان لائن ود ادر اینالسٹ کہ جی زرداری صاحب اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہی سٹنگ آن دا سیٹ ایز ود ریسپیکٹ ٹو اے ڈیل, اینڈ نہ صرف اس کا بڑا چھوٹا سا پارٹ ہے. پاکستان میں جو کچھ ہونا ہے, جو کچھ کروانا ہے, اس کے لیے زرداری صاحب کو بٹھایا گیا. تو اس ڈیل کے اندر پاکستان آرمی بھی انوالوڈ ہے, اس ڈیل کے اندر پیپلز پارٹی بھی انوالوڈ ہے, اس ڈیل کے اندر امریکہ بھی انوالوڈ ہے. اب آن گراؤنڈ اگر ہم چیف جسٹس صاحب کو ری انسٹیٹمنٹ کے بعد اگر ہم اس ایسپیکٹ سے دیکھیں تو زرداری صاحب کو ہٹانا تو بڑا مشکل کام ہوگا, کیونکہ وہ ساری ڈیلیں آف ہو جائیں گی, وہ جتنے کام ہیں وہ پورے ختم ہو جائیں گے, اور ہم دوبارہ ایک ڈسٹیبلٹی کی طرف چلیں گے, انسٹیبلٹی کی طرف چلیں گے. اور ساتھ ساتھ جو نیا پرابلم کھڑا ہوگا وہ ہمارے لیے آگے, ابھی دیکھیں سوات اور باقی مسائل ختم ہوئے ہیں, ابھی ہمیں جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ کہ جی بلوچستان کے اندر کچھ پرابلمز کھڑے کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, پنجاب اور سندھ کی آپس میں لڑائی کی باتیں کی جا رہی ہیں. ایم کیو ایم نے اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ جی دے آر پولنگ آف ان نیکسٹ 48 آورس فرام دا پنجاب فرام دا سندھ گورنمنٹ بیکاز کہ جی جو سندھ اور پنجاب کارڈز ہیں وہ کھیلے جا رہے ہیں. یہ ساری سچویشن جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اینڈ وائی وڈ یو آر سیکورٹی اینالسٹ ایز ویل, آپ کے خیال میں جو انٹرنیشنل اکانومی جو انویسٹرز ہیں, جو فورن انویسٹرز ہیں پاکستان میں, وائی وڈ دے وڈ لائک ٹو ان سچ اے کنٹری؟ علی, پہلی بات تو یہ کہ میں اختلاف اس بات پر کروں گا کہ زرداری صاحب کو وہاں بٹھانے میں پاکستان آرمی اور جنرل کیانی کا رول نہیں ہے. نہیں زیاد بھائی, جنرل کیانی دیکھیں, نہیں جنرل مشرف نے جب کروائی تھی تو ان کے جو مین, آئی نو دیٹ فار فیکٹ کہ ان کے جو مین کنسلٹنٹس تھے ان میں جنرل کیانی واز ایٹ دیٹ ٹائم ڈی جی آئی ایس آئی, وہ موجود تھے. آئی ایگری ود یو. پاکستان آرمی کا آپ یہ سمجھتے ہیں علی کہ پاکستان آرمی از اے ویری اسٹرانگلی ڈسپلنڈ آرمی. یہ پیٹریوٹک نیشنلسٹ ایلیمنٹس ہیں, ان کا سمپل اسٹینڈرڈ رول یہ ہوتا ہے کہ جو حکم ملے گا ہم کریں گے. سو وین اے گڈ کمانڈر کم, پوری آرمی نیچے ایک فیسنیٹنگ بہیو کرتی ہے, اور جب ایک کوئی ایسا کمانڈر آتا ہے جو ملک کے بارے میں ذرا کمزور بھی ہوتا ہے تو آرمی رینک بریک نہیں کرتی. ملک میں پاکستان کے آپ دیکھیں گے بغاوتیں برپا نہیں ہوتی یہاں پر, جس طرح دوسری جگہوں کے بعد اسکواڈ لڑ پڑتی ہے, بغاوت ہوتی ہے, فوجیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں, وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. صحیح. اس وقت کے سرکمسٹانسز یہ ہیں, اس انوائرمنٹ میں جنرل مشرف کے ڈیسیشن تھے جو آرمی نے امپلیمنٹ کی. اس وقت جنرل کیانی از کالنگ دا شاٹ, اور جنرل کیانی کا اس وقت معاملہ یہ ہے کہ وہ امریکن کی مرضی کے مطابق ہر کام نہیں کر رہے ہیں. انفیکٹ آرمی اپنے آپ کو ڈس انگیج کرنا چاہ رہی ہے امریکن سے, افغانستان میں بھی, ٹرائبل ایریاز میں بھی, اور ان تمام ایشوز کے اوپر جو اس نے پولیٹیکل ڈیلز کروائی تھی. اور جبھی جنرل کیانی ابھی جو امریکہ سے ہو کر آئے اس سے امریکن خوش نہیں ہوئے, اور ان کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ ہم نیوٹرل رہیں گے اور ہم زرداری کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور یہ ویری سمپل فیکٹ کہ جو کچھ ہوا ہے, جو زرداری کو ڈیمیج کیا گیا ہے ابھی, اس میں جنرل کیانی کا براہ راست تعلق ہے. انہوں نے قانون کا ساتھ دیا ہے, لیگل پروسیجر کا ساتھ دیا ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ کا ساتھ دیا ہے, اور اس کے نتیجے میں زرداری ڈیمیج ہوا ہے. اور آئندہ جو آگے آنے والے مزید ایونٹس ہیں جس کے اندر سلمان تاثیر کو ہٹانا ہے, رحمان ملک ہے, حسین حقانی ہے, یا اس کے علاوہ جاوید غنی کو اپنی جگہ پر قائم رکھنا ہے, اور دوسرے وہ تمام معاملات کہ آرمی نے خود ٹیک اوور نہیں کیا, یہ ساری باتیں سجیسٹ کرتی ہیں کہ آرمی کی پالیسی اس وقت نیشنلسٹ اور پرو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے.
or they are not supporting the American agenda जो